بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، نہج البلاغہ پڑھیں، مولا کائنات کس طرح خدا کی حمد و ثنا کرتے، کس طرح بیان کرتے ہیں پہلے خطبے میں اللہ نے یوں خلق کیا، اللہ نے یوں کیا، اور یہ بےہودہ لوگ آگے کہتے ہیں مولا نے کیا۔ اور کتنی عجیب بات ہے، قرآن کریم نہج البلاغہ صحیفہ کاملہ، ادھر قوم پھٹکنے کو تیار ہی نہیں ہے اور ان دین فروشوں کی لغویات سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں نا، امام سجاد کو میں رو رہا ہوں، بہت مظلوم ہے، اور ایک کتاب ہے، پڑھ اس کو بھی۔ رو رہے تو جو امام سجاد تمہیں ہدیہ دے کر گئے ہیں صحیفہ سجادیہ، کہ جو اعلیٰ ترین کتاب توحید ہے، بندہ کس طرح اللہ سے کلام کرے، کس طرح مانگے، ادھر پھٹکتے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ صحیفہ کاملہ اتنا مظلوم ہے، اہل بیت مظلوم، یہ کتاب بھی مظلوم، کہ اس کی دعائیں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے، اس صحیفہ کاملہ کے دعائیں پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ آپ توجہ کریں، میں آپ کو بتایا تھا شاید، یہ جو مولانا اسحاق صاحب تھے فیصل آباد والے، خدا ان پہ رحمت کرے، یہ آخری جو ان کا حج تھا جس کے بعد واپس آ کے فوت ہو گئے تھے، وہاں میں ان سے ملنے گیا تو مجھے کہتے ہیں یہ دیکھو حیدر بھائی میرے پاس شیعوں کی کتاب ہے دعاؤں والی، میں یہ دعائیں پڑھتا ہوں، اپنے قافلے والوں کے سامنے کہہ رہے تھے اہل سنت، شیعوں نے پڑھی کوئی نہ ہو، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، دیکھیں فہرست صحیفہ سجادیہ کی، جب امام پر سخت وقت ہوتا تھا یہ دعا کرتے تھے، جب توبہ کے لیے یہ دعا کرتے تھے، جب اپنے والدین کے لیے یوں دعا کرتے تھے، اس حالت میں یہ دعا کرتے تھے، اور پھر جا کے پیروں سے تویز گنڈے لے رہے ہو۔ امام سجاد سے بڑا کون پیر ہے؟ قرآن مجید سے بڑا کون پیر ہے؟ کالے جادو، پیلے جادو، ٹوٹکے کروا رہے، خدا کی سزا ہے یہ۔ جس قوم کو اللہ نے قرآن دیا ہو، جس قوم کو اللہ نے نہج البلاغہ جیسے مولا کائنات کے خطبات دیے ہو، جس قوم کو صحیفہ سجادیہ دیا ہو، وہ ان تینوں کے قریب ہی نہ پھٹکے۔ آپ خود بتا دیں انصاف سے کتنے ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے ہر کوئی دیکھے کتنا ہم یہ پڑھتے ہیں، کتنا اپنے بچوں کو اہتمام کرتے ہیں۔ بہترین دین، خوبصورت ترین دین ان تینوں کتابوں کے پڑھنے سے، باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں پورا، نہج البلاغہ اٹھائیں، آپ کہیں گے اسی اللہ کا نمائندہ ایسی باتیں کر سکتا ہے، یہی اللہ جو قرآن والا ہے یہ حقیقتاً حقاً اسی کا نمائندہ ہے، اس کی باتیں بالکل وہی ہیں جو ہم نے یہاں پڑھی ہیں۔ آپ صحیفہ سجادیہ اٹھائیں گے، ہر لائن پہ آپ کا دل، اگر آپ کو قرآن پتہ ہے تو ہر دوسری لائن پہ آپ کا دل گواہی دے گا یہ وہی بات ہے جو میں نے قرآن میں پڑھی ہے، وہ اللہ نے بندے کو بتائی تھی، اب بندہ انہی الفاظ سے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اس کو چھوڑ کر امام سجاد قیامت کے دن پوچھیں گے ہاں بھی میری شفاعت کے طالب میرا صحیفہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اس کے بعد کون سا خطیب آئے گا، کون سے شعر کام آئیں گے، کون سے سریلے لوگ کام آئیں گے وہاں پر، جو گانوں کی دھنوں پر نچا رہے ہوتے ہیں، بڑا نعم البدل، بہترین آلٹرنیٹ گانوں کا، ان کو پتہ ہے قوم باقی 11 مہینے گانے سنتی ہے ٹکا کے، تو اسی ہٹ سال بھر کے ہٹ گانوں کی دھن پہ ان کو آلٹرنیٹ دے دیتے، اور واہ واہ اور سبحان اللہ اور ماشاءاللہ اور لاکھوں روپیہ لے کر، اور ایسی کی تیسی قوم کی، معذرت چاہتا ہوں میں یہ لفظ میری زبان سے نکلا، غلط وہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اہل بیت پاک ہیں تو وہ جو گندے گانے ہیں لغویات والے اور بےہودہ باتوں پر مبنی گانے، ان کی اس نجاست کو اہل بیت کی تعریف میں کیوں مکس کرتے ہو؟ کیوں پاکیزہ چیز میں نجاست ملانے کی کوشش کرتے ہو؟ تم نہیں کہتے رجس کو دور کیا، تم کیوں رجس کو قریب لاتے ہو؟ وہ رجس ہے جس کو بنایا ہی انسانوں کو گمراہ اور شہوت پرست بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے، جو ان فلموں میں گانے بنائے جاتے ہیں اس کے محتاج ہے اہل بیت کی تعریف، اس کی محتاج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان قریب پکڑے گا اور پوچھے گا، نہ تم نے قرآن پڑھا، نہ تم نے نہج البلاغہ پڑھی، نہ تم نے صحیفہ پڑھا، تم شیعہ کہاں سے تھے؟ علی کا شیعہ جس سے محبت ہوتی ہے، آپ توجہ کریں، تصور کریں، انسان کو اگر کسی سے محبت ہو جائے نا، وہ کہے بیٹھ میری بات سن،
ساری رات بٹھائی رکھے اور دن کو پوچھے تھکت اگر ہو عشق حقیقی، اور دن کو کہے نا کہ آپ تھکے تو نہیں ہیں میں باتیں کروں، آپ کہیں گے میں نہیں تھکا بے شک، شام تک پھر باتیں کرتے رہو. اور یہ مولا علی کا عشق ہے، نہج البلاغہ کے پاس نہیں پھٹکتے. یہ کون سا عشق ہے؟ اپنے گربانوں میں جھانکنے کی بات ہے. اللہ پوچھے گا، ہمارے بچے بھی کہیں گے قیامت کے دن کہ ابا قیامت کے دن گربان پکڑیں گے. یہ جو ہے نا باپ بیٹے سے بھاگے گا، یہ نہ سمجھے کہ یہ دوسروں کے لیے آیات ہے، جنہوں نے نافرمانی کی ہوگی ان کے لیے آیات ہیں. والدین بچے پوچھیں گے، خدا سے کہیں گے اگر یہ میرا باپ چاہتا مجھے تیری باتیں بتا سکتا تھا، میری اچھی تربیت کر سکتا، اس نے مجھے دنیا میں غرق کر دیا، اس نے مجھے تجھ سے دور کیا. یہ ذمہ دار ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا سورہ تکویر میں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کر دی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، تو وہ کہے گی نا کہ میرا کیا قصور تھا، میں تو نے مجھے اس کے گھر پیدا کیا، اس ظالم نے مجھے دفن کیا تھا. اس دن وہ باپ کی سفارش نہیں کرے گی. اس دن یہ بھی کہ جس کو ہم جن بچوں کو اس جدید تہذیب کے اندر غرق کر رہے ہیں اور ان کو دنیا پرست بنا رہے ہیں اور دین نہیں سکھاتے، وہ بھی ان سے بھی پوچھا جائے گا کیوں تو گمراہ ہوا، وہ کہے گا ابا نے کیا، ابا میرا پکا دنیا پرست تھا، ویسے مولا مولا کرتا تھا لیکن تھا دنیا کا بندہ، اس نے مجھے نہیں قرآن سکھایا، اس نے مجھے نہج البلاغہ نہیں پڑھائی، اس نے مجھے صحیفہ کاملہ نہیں پڑھایا، میرا بیڑا غرق کر دیا. اس وقت جا کے یونیورسٹی آف کیمبرج کی ڈگری دے کے شفاعت کرائیے گا کیمبرج کے وائس چانسلر سے. اس دن اس کی شفاعت بھی اس کی ہوگی جو دنیا میں اٹیچ رہا ہے ان سے. یہ دین جو ہے نا، اللہ فرماتا ہے، وہ جو یہودی کہتے تھے ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، عیسائی کہتے تھے ہمارے علاوہ جنت میں کوئی جائے، اللہ نے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی آرزویں ہیں. اے رسول ان سے کہیے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو اپنی دلیل لے کے آؤ، یعنی جھوٹ بولتے ہو تم. پھر فرمایا جنت میں وہ جائے گا جو خدا کے آگے جھک جاتا ہے، جو خدا نے جو کام کہے وہ کام کرتا ہے. تمہاری آرزو اور تمہارے ان کے بھی دین فروش، اللہ نے بتایا ہوا بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی، گزر چکی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب سے دور ہو گئے، پھر وہ دین فروش تحریف کر کے دین بتانے والے، پیسے کھانے والے قرآن نے بتایا وہ آ جاتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. موت ہے اور عذاب ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ پیسے کھا سکیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. تو موت اور عذاب ہے ان کے لیے جو انہوں نے دین میں تحریف کی، لکھا اپنے پاس سے، اور جو کمایا اس کے لیے دوسرا عذاب ہے، ڈبل عذاب. یہ ثواب نہیں ہوگا، ڈبل عذاب ہے، اپنے پاس سے گھڑ کر چیزیں اور لوگوں کو گمراہ کرنا. اور قرآن نے ساری باتیں کھول کر، اللہ تو سب جانتا تھا نا، اس لیے قرآن نے فرمایا اس کو پڑھو، اس میں تمہارا ذکر ہے. تمہارے سے گزشتہ لوگ نے بھی یہی حرکتیں کر کے گمراہ ہوئے تھے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر. جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہے، اور یقیناً جزا کا دن واقع ہو کر رہے گا. صدق اللہ العلی العظیم.